اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، تو قمتم کی تشریح کرو گے نا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، مگر اذا آنے کی وجہ سے معنی کیا کریں گے؟ مضارع کریں گے۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے ہو، یا کھڑے ہونا چاہتے ہو، یا کھڑے ہوتے ہو، کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَاغْسِلُوا، مادہ کیا ہے؟ تو غین سین لام، تو کیا لفظ ہوں گا اندازہ؟ یہ بولو اظہر میاں۔ جمع ہے، سادہ یہ بھئی ہے، امر کا صیغہ جمع امر سادہ، ہاں، جمع امر کا صیغہ ہے۔ مادہ کیا ہے؟ غین سین لام، تو کیا ہو گیا؟ ماضی کیا بنے گا؟ بولو۔ غسلہ، غسلہ سے مضارع کیا بنے گا؟ یغسلو، یہاں زیر آ رہا نا نیچے، کہیں کو زیر، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ مادہ غین سین لام جو ہے باب ضربہ سے ہے، تو ماضی میں کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا، مضارع میں کیا ہو جائیں گا؟ وہ زیر ہو جائیں گا۔ پھر امر کرنے کے واسطے کیا کریں گے؟ یغسلو سے بنانا پڑے گا، یغسلو، تو درمیانی حرف کی حرکت کیا ہے؟ یہاں زیر ہے، زبر زیر رہا تو پہلے کیا رہیں گا؟ اس میں الف زیر رہیں گا امر میں، تو اغسل، واحد کا امر کیا ہوگا؟ اغسل ہے نا، اور جمع بولو تو اغسلو، واو الف کا اضافہ کرتے ہیں نا، ہاں، اغسلو، اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں الف کے پہلے جو ہے وہاں زیر نہیں ہے، فا آیا بول کے، فا یا وا آ گیا امر کے صیغے میں، وہ امر کے صیغے میں الف آتا نا، الف کے اوپر یا تو زیر رہیں گا یا تو پیش رہیں گا، وہ زیر اور پیش کو اڑا دیا جاتا، فا وا کچھ بھی اگر ایسا آ گیا تو اس کو کیا کرتے؟ اڑا دیتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولو بھائی، ایسا تو پوچھو، آپ 10 بار پوچھو، کوئی بات نہیں، اور سمجھ میں آ گیا بولے پھر نہیں جواب دے تو اچھا نہیں۔ تو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے پہلی چیز وضو میں پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنے چہروں کو دھو لو، اس سے پہلے ہاتھ دھو لینا، اچھا بھائی کچھ بھی غلط رہتی ساتھ کھاتے وقت جیسے ہاتھ دھوتے نا، پہلے ہاتھ دھو لینا، اس کے بعد میں پورا چہرہ دینا، ذری بھی جگہ، یہ کان سے وہ کان تک، پیشانی بالوں تک، ٹھڈی کے نیچے تک، کمپلیٹ جو ہے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کا فرض کیا ہے؟ صرف ایک بار دھونا ہے، تو دھونا صرف کتنے بار؟ ایک بار فرض ہے، مگر حضور کی سنت کیا ہے؟ 3 بار کرتے ہیں، تو اپن حضور کو فالو کرنا اچھی چیز ہے نا بھائی۔ آپ احتیاط سے کام لیتے تھے، تقوی سے کام لینے کا مطلب کیا ہے؟ 1 سے 2 مرتبہ کر دو، ذرا یقین بڑھتا کہ بھائی کوئی سی چھٹی بھی نہیں رہیں گی، پورا کا پوری چیزیں جو ہے کور ہو جائیں گے بلکہ۔ مگر اللہ کا حکم کیا ہے؟ صرف ایک بار، اگر آپ احتیاط سے ایک بار کر لیے تو بھی
کافی ہے. اس کے بعد میں دوسری چیز کیا لگے وہ ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو کہاں تک الل مرافق. مرافق جو ہے کونی کو بولتے بھائی. یہ کونیاں یہاں قرآن میں کیا دیکھیے الل مراق یعنی کتنے کیا بولتے ہیں اس کو بولو کونی تک بول کے لکھا ہوا ہے. تب اس کا کلیریفیکیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا کونی تک نہیں کونی سمیت. یہ کونیوں کو جو ہے اس کے اوپر تک دھو لینا کور کر کے تھوڑا آگے بڑھ جانا. آپ کونی تک لا کے چھوڑ دیا کوئی ادھر کا حصہ ذرا پیچھے کا ذرا ہوا تو وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوتی. جو وضو غلط کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کوئی عبادت قبول نہیں کرتی وضو کے بغیر. پہلی چیز کیا ہوگی بھائی آپ جو ہے کیا کریں گے منہ دھو لیں گے. اس کے بعد میں ہاں وجوہا ایدیا اور مرافق یہ جمع کیسے گئے نا تینوں آ گیا کیا بول رہے ہیں کیا ڈاٹ ہے جمع کیسے گئے ہیں تینوں نا اور جو جمع ہے نا یدون منع ہوتا ہے ہاتھ کا ہاں وجوہا کا وجہن ہاں یہ بھی جمع ہے. یہ جمع ہے یہ جمع ہے. اب ایسا ایک آدمی کا واسطے نہیں بول رہے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو وہ حکم ہے. یہ پورے دنیا کے تو کتنے ہاتھ ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے نا وہ. اگر ایک آدمی سے مخاطب ہو کے بول رہا اللہ تعالیٰ تو آپ اپنے دونوں ہاتھ دھو لینا بولیں گے. ویسا نہیں ہے پورے انسانوں کو ہے. تو مطلب ہے کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے. تعداد کتنی ہو گئی کروڑوں میں ہو گئی تو جمع کا سگا لائیں گے. 3 یا 3 سے زیادہ جمع ہے نا عربی میں. تو کونیوں سمیت دھونا بھائی کونیوں سے ذرا اوپر تک دھونا پڑے گا. اس کے بعد میں کیا ہے وہ ومسحو میم سین ہا مادہ ہے اس کا ہاں بولے تو کونیوں کی جمع ہے. تو پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں سر کا مسح کرنا. اب اس کی تفصیل کیسا کرنا کتنا کرنا حضور بتائے ہو. اب سر کا جو مسح کرتے ہیں نا یا تو پورے سر کا مسح کرو. آپ پورے سر کا مسح کرو. اس کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے نہیں ہے ہاں بھائی پورے سر کا مسح کیسا کریں گے ہاتھ بھگا کر کے دیکھو اس کو کیسا کرتے دیکھو بھائی یہ ہاتھ دھو لیے پر پورا ہاتھ کیا کرے پورا دھو لیے بھگ گیا پانی سے بھگ گیا ہے تو یہ 3 انگلیوں کو الگ کر لینا. یہ 2 انگلیوں کو الگ ہے 3 انگلیوں کو الگ کرنا. یہ 3 انگلیاں یہ یہاں سے جو ہے ایسا لے کے جانا پیچھے سامنے سے پیچھے نیچے تک بالوں کے نیچے تک. پھر ایسا یہ ہتھیلیاں لے رہے نا ایسا ہتھیلیاں سے آ جاتا ہوا. یہ 3 آ گئے ہے نا. اس کے بعد میں پھر اب یہ انگوٹھا لا لینا ہے وہ چاروں کو چھوڑ دینا. انگوٹھا کان کے اوپر ایسا لا لینا اور یہ 2 انگلیوں کو جو ہے اندر کر دینا. چھوٹ گئے تھے نا یہ اس کو ادھر اندر ڈالنا ایسا اندر پورا پھرانا اس کو ایسا پھرا کے پھر تو پورا جو ہے یہ کیا ہے پورا مسح ہے. لوگ یہ پورا مسح کرتے ہیں مگر اجازت کیا ہے کم سے کم پاؤ سر پہ ہاتھ پھیرنا. یہ تو پورا مسح ہوا ہے. اب تقریباً خالی آپ صاحب ہاتھ دھو لے کے ایسا کر لیا بھی تو بس ہے آدھا ہو جاتا تقریباً. یا پاؤ تو ہو جاتا تھا منیمم پاؤ 1/4 تو لازمی ہے کمپلسری ہے. پورا کرے تو اچھا ہی ٹھیک. یا پاؤ بھی کرے تو کہتا آدھا کرے بھی تو کوئی مذاقہ نہیں جائز ہے. اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہیں تو بہتر ہے. رؤوسکم اپنے چہروں کو مسح کر لو. وہ ارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو. الل کعبین کعبن کیا ہے معلوم ہے ٹخنا پاؤں کا ٹخنا ہوتا نا ٹخنوں تک بولو تو پھر
क्या होता टखनों का, आधा करे आधा नहीं करे, टखनों समेत क्लैरिफिकेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जैसा हाथ धोते वक्त कोनियों समेत धोना है, ये पाँव के टखने समेत धोना, टखनों से ऊपर तक धोना, पूरा टखना धो जाना, टखनों समेत धोना। तो जब ये पूरा वज़ू हो जाता, यहाँ इतना इसके ऊपर बयान आ गया। अब यहाँ एक छोटा सा जुमला अल्लाह ताला फिर और बोल रहे हैं कि इन कुंतुम जुनूबन फत्तहरू, यानी आप ये वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करे तो आप गुस्ल शुदा रहना ज़रूरी है। आप जो है पाक नहीं हैं, कहीं आपको गिलाज़त लगी हुई है, या आप जो है कोई ऐसा काम कर चुके हैं कि जिस गुस्ल करना लाजिम आ जाता है, तो पहले जो है अपने बदन को गुस्ल से पूरी तरह पाक कर लो, पूरी तरह पाक कर लो। अब इसमें एक लफ्ज़ है कुंतुम जुनूबन, बोल तो क्या है, जनाबत की हालत में आप, नापाक हालत में आप, तो अपने आप को साफ़ कर लो हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। अब ये लफ्ज़ की तशरीह करो भाई, फत्तहरू, फत्तहरू है ना, इस मादा है भाई ता हा रा, ता हा रा मादा है। अब इतने तजदीदा दिख रहे हैं, तो मैं सादा तो नहीं, सादा नहीं है, सादा नहीं है। तो कुछ बाप कहूँगा, 8 बाप है ना आपके, तस्दीद है ना, तफालुन का होगा। तफालुन का है भाई, ये बता देता हूँ फिर भी आपको। मादा क्या है भाई, ता हा रा। अब किस में ले जा रहे हैं आप इसको, बाब तफाउलुन, तफाउलुन, फे ऐन लाम मादा था, फा ऐन लाम, एक ता का इजाफा है और दरमियानी हर्फ पे तजदीद आना। मादा क्या है भाई, फे ऐन लाम। इसमें अबाब मज़ीद फ़ी का मतलब क्या, कुछ और हरूफ ऐड करके बनता हो। तो क्या हरूफ ऐड कर रहे हैं यहाँ, शुरू में क्या कर रहे हैं, ता ज़बर वाला, और यहाँ पे जो है डबल तजदीद लगा दे रहे हैं। तो ता और दरमियानी हर्फ को डबल करना। तो इसमें ले जाइए इसको, बोलो क्या है, ठीक है भाई आ गया। देखो अभी इसकी भी तो प्रैक्टिस करना पड़ता। मादे को जो है जब आबाद से कि उसमें मज़दर बनाते तो उसमें एहतियात से काम लेना, बिल्कुल वसी जाना। यहाँ ता है, ता आ गया। यहाँ फा पहला कलमा क्या है, फा, यहाँ क्या है, ता है, ता आ गया। दरमियानी हर्फ क्या है, ऐन है, ऐन के बजाय यहाँ हा है, तजदीद है, हा पे तजदीद लगा दिए। आखिरी हर्फ क्या है, रा है, उस पर भी दो तो हो रहे हैं। तो क्या होगा, ये मज़दर होगा। खूब साफ़ करना अपने जिस्म को, खूब साफ पाक कर लेना है। अब उसके बाद में देखिए इसको वो बोलिए, अब ये मज़दर है, माजी क्या होगा, बोलो, आराम ज़बर हो जाएगा ये, है ना। यहाँ क्या होता है, ये माजी में सब पे ज़बर आया था, ठीक है। अब इसका जो मुजारे बोलिए, मुजारे क्या होंगे बोलिए, हाँ तता, या तता बोलो, कुछ करो, या लिए समझो, ता 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 लिए तो ता ता ठीक है। आखिरी में पेश आता ना, और ये ता जो है मुजारे का है,
ہے نا. اب یہ اس کا مادے کے درمیانی حرف میں زبر رہتا تو اس کو زیر سے تبدیل کرنا نہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہاں؟ فائدہ کیا ہے؟ بولو بھائی، سیکھو بھائی سیکھو. ماضی میں درمیانی حرف کی حرکت زبر ہوتی ہمیشہ، ہر صیغے میں اکثر کیا ہوتی؟ مادے میں زبر ہوتا، ہمیشہ مادے میں زبر ہوتا ہے نا. یہ ابواب مزید فی میں مادے کے درمیان میں حرف پہ زیر ہو جانا پوروں میں سوائے ایکسیپشن ہے کہ دو میں، یہ اور ایک تفاعل. یہ دو سے 8 ہے نا بھائی. 8 میں سے یہ 2 صیغوں کی حد تک وہ جو زبر رہتا درمیانی حرف میں ماضی کا وہ ویسے ہی رہتا، زیر نہیں بنتا. وہ باقی کے 6 میں جو ہے زیر بنتا. ماضی کے 6 میں اس میں کیا بنتا؟ زیر بنتا. یہ یاد رکھنا چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ معمولی سی بات ہے بھائی، کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا ہے بس. اپنا بچہ ہے، بچے کا نام یاد نہیں رہتا اپنے کو. جیسا آپ اپنے باپ کے یا بچے کی آپ نام جانتے ہیں ویسی قرآن کے ایک ایک لفظ کو جاننا. جب بھی آپ صحیح مسلمان ہیں، سمجھے بھائی. اب یہاں تک آ گئے نا، آپ مضارع ہی آ گئے. اب مضارع سے کیا کر رہے ہیں ہم؟ بولو. امر بنا رہے ہیں. امر واحد بنتا پہلے، بعد میں جمع کرتے ہیں نا. واحد کیا بنے گا؟ بولو کیسا بنے گا؟ علامت مضارع گرا دیں گے، اس کے بعد ہاں، علامت مضارع گرا دیے. ایک پہ زبر ہے، کیا کریں گے اس کے بعد؟ کیا دیکھیں گے آپ؟ بولو. یہاں دیکھیں درمیان حرف پہ زبر زیر کیا ہے نا؟ زبر ہے نا بھائی. تو کیا کریں گے؟ الف. بولو. زیر والا زبر کیسا جی؟ صرف امر میں 2 ہی چیزیں آئیں گے، یا تو پیش یا تو زیر. یا تو پیش یا تو زیر. پیش یا تو پیش. اگر درمیان حرف پہ کا زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں کیا آئیں گا؟ الف زیر آئیں گا. اب یہاں دیکھیے آپ، یہ تفاعل کی حد تک کی بات ہے. یہ صرف یہی جو ہے جو مرکب ہے یہ کوسا تفاعل کا، اسی کی حد تک بات ہے. یہ جو تا رہتا، اس کا تا اور تجدید وہ ہے نا بھائی، یہ تا کو بعض صورتوں میں اس میں ضم کر دیتے. کس میں ضم کر دیتے؟ تا میں ضم کر دیتے. تو اس کو تا بنا دیتے، تا کو تا بناتے. آواز ایک ہی ہے. آواز کیا ہے؟ تا. کچھ فرق نہیں ہے آواز میں. تو یہ تا کو اس میں ضم کر دیتے تو کیا ہو گیا؟ وہ تجدید ہو جائے گا نا. وہ ہرا، یہ بھی تجدید ہے. یہ تو پہلے ہے نا، پہلے سے ہے نا. اب یہ تا اس میں ضم کر دیا تو کیا ہو گیا؟ ڈبل تا ہو گیا. تو وہاں بھی اس وقت تجدید آ گیا. ہاں، ایسا کرنا پڑے گا نا. چلو زبر ہے. اتہا زجم دے دیا آخری میں. جمع بنا رہا تو کیا کریں گے؟ واو الف ادا کریں گے. ہاں، وہ فا لگا دیے پہلے یا وا لگا دیے تو اس کے اوپر جو ہے پیش ہو زیر ہو نکال دیتے اس کو. وہ بھی یاد رکھنا. اگر کس کے صیغے میں؟ امر کے صیغے میں اس سے پہلے واو فا کچھ بھی آیا تو اس کا پیش اور زیر دونوں نکال دینا ہو. ویسے ہی ہوں. چلیے آگے. تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ان کنتم جنوبن فتحرو، اچھی طرح سے جو ہے کیا کرو؟ اپنے آپ کو پاک غسل کر کے پاک کر لو، اس کے بعد میں وضو کرو. چلیے آگے. اب یہاں دیکھیے
یہ ایک بڑی سہولت پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں. یہ کہا یہ آگے کے حصے میں وَإِن كُنتُم مرضى. مرضى کیا ہے بھائی؟ بیمار مریض جمع ہے. مریض کی جمع ہے. مریض بولو تو ایک آدمی کو بولتے ہیں مریض ہے. میں مریض ہوں بھائی آج. تو کیا تو اکیلا ہے بیچارہ. ہاں بیماری میں مبتلا تو اس کو کیا بولیں گے؟ مریض بولیں گے. مریض کی جمع ہے مرضى. ان کنتم مرضى اگر تم بیماری کی حالت میں ہو. پھر اس کے بعد میں او علی سفرن یا تم سفر پر ہو. سفر میں ہو یا تم سفر میں ہو. او جاء احد منکم من الغائط او یا جاء احد منکم تم میں سے کوئی ایک کیا کر رہا ہے؟ من الغائط یعنی ٹوائلٹ جا کے آیا ہے. نمبر 1 نمبر 2 کر کے آیا ہے. سمجھے نہیں؟ او لامستم نساء کیا اور تم اپنے بیویوں سے ہم بستری کر کے آئے ہو. ہم بستری کیے ہوئے ہو. اس کے بعد میں کیا ہے یہ حالات میں فلم تجدوا ماء تم کو جو ہے پانی نہیں ملا. پانی نہیں ہے. یہ سب کاما کرے ہوئے ہیں آپ کو پانی نہیں ملا تو کیا کرنا. یہاں سولوشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا پر آئیں دیکھیے غور سے سنو بھائی. فائنل کیا کہنا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تیمم کر لو. کیا کر لو؟ تیمم کر لو. صعیداً مانے مٹی. اور مٹی کیسی ہونا؟ طیباً پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب تیمم کیا کرنا وہ بتا رہے ہیں پھر آگے. تیمم میں یہ مادہ کیا ہے بولو؟ یتممو یا میم مادہ ہے. یا میم یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ کوسا ہے بولو؟ یہ بھی وہی ہے. تفاعل ان کا یہ جگہ ہے. یہ جو اوپر آیا نا اوپر آیا ہاں یا میم اس سے پہلے تا یا دیکھو پھر بھی میم پہ تشدید ہے. اس کی علامت ہی وہ ہے. تفاعل کی علامت کیا ہے؟ علامتیں یاد رکھنا. یہ تفیل کی علامت کیا ہے بولو؟ باب تفیل میں علامت کیا ہے؟ وہ لفظ میں کیا دیکھ کے آپ پہچانتے کہ وہ تفیل ہے؟ مادے کے درمیانی حرف پہ تشدید ہونا. افعال کا کیا ہے بولو؟ اس میں دو چیزیں ہیں امر اور ماضی. امر اور ماضی الف زبر سے آتا. اگر کسی جگہ آپ کو الف زبر شروع ہو رہا ہے تو سمجھنا افعال کا ہے. افعال کا ہے یا تو ماضی ہوں گا یا امر ہوں گا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میم اور زیر. میم اور زیر. اس کی میم اور زیر ہے تو بھی کیا ہوتا ہو؟ امر اس کا ہوتا. کس کا؟ افعال کا ہوتا. اس کے یہ 8 علامتیں یاد رکھ لینا بس. اب کسی لفظ میں آپ کو نون جزم دکھ گیا تو کیا ہوں گا؟ وہ انفعال ہوں گا. تا زبر والا دکھ گیا تو کیا ہوں گا؟ افتعال کا ہو جائے گا ہے نا. اور تا اور الف دکھا تو کیا معلوم ہوگا؟ تفاعل ان کا ہو جائے گا. یہ 8 علامتیں ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا. جبھی آپ کو لفظ سمجھ میں آتا نہیں تو نہیں. تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب تیمم کیسا کرنا وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فمسحو یعنی مسح کر لو. ہاتھ دھو کے جو ہے مسح کرنا. کس کا مسح کرنا ہے وہ دیکھیے. اب فمسحو اب یہاں بھی دیکھیے
अलीफ के ऊपर कुछ भी नहीं है, फा है ना, उस वास्ते जो है पेश और ज़बर नहीं रहता उसे। फम सहू मीम सा हा मादा है इसका, हाँ मीम सीन हा मादा है, जमा का सिगा है, जमा अमर। बी वजूहिकुम, क्या करना है अपने को, तयम्मुम करना है। क्या करेंगे, पाक मिट्टी पे ऐसा हाथ मारेंगे, पहले पाक मिट्टी पे ऐसा हाथ मारेंगे, कुछ ज़र्रा थोड़ा लगे तो ऐसा झटक देंगे, सब झटक देंगे। उसके बाद में काली मुंह पे ऐसा हाथ फेर देंगे, काली ऐसा मुंह पे हाथ। वो ये ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कर देख रहे हैं इधर घुस रहे हैं वगैरह, कुछ भी नहीं, खाली हाथ फेर दे तो बस, खाली हाथ फेर देना, पूरे मुंह पे फेरना। फिर उसके बाद में क्या बने, वो आईदीकुम, और अपने हाथों को कैसा करना है भाई, हाथों को कैसा करेंगे आप, बोलो। उसको क्या करेंगे, मतलब उसको ऐसा ही, ऐसा ना, ये हाथ है, ये पीछे से लेना पहले, ऐसा सीधा पीछे तक, कोनियों तक जाना। ये 3 उंगलियों से जा रहे हैं ऐसा है। फिर इसमें अंगूठा और ये क्या है, 1 उंगली बची, इसको ऊपर कर लेना ऐसा, जो हिस्सा छूट गया उसको कवर करके ऊपर दिया ऐसा, ऊपर तक लेना, दोनों हाथों को करना ऐसा। ख़त्म हो गया, पाक हो गया। पाक है अल्लाह की नज़र में, गलत कामा करे हुए हैं, फिर भी इतना कर लिए तो आपको अल्लाह ताला पाक। आप नमाज पढ़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते, ये सहूलत दिया अल्लाह ताला। ऐसी जगह चूँकि पानी की जो अरबस्तान में बहुत शदीद किल्लत रहती है ना भाई, मीलों पानी नहीं मिलता, मीलों नहीं मिलता पानी। चलिए अब यहाँ आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला, मा युरीदुल्लाहु, अल्लाह नहीं चाहता, ली यजला अलैकुम मिन हर्जिन, तुमको आप लोगों को हर्ज नहीं होना, तकलीफ़ नहीं होना। अल्लाह हर बंदे से चाहता, हर बंदे से, हर बंदा क्या, उसकी हर मखलूक से अल्लाह को प्यार रहता। अल्लाह को, अल्लाह अपनी पैदा करदा हर चीज़ से प्यार करता, उसको कम से कम जो है वो करता, तकलीफ़ देना चाहता। जितना सहूलत दे सकते हो देता अल्लाह ताला। आपको हर्ज करना नहीं चाह रहा, साथ अल्लाह ताला बोल रहे हैं, वलाकिन युरीदु, लेकिन अल्लाह चाहता है, ली ताहरकुम, तुमको पाक कर दे, ताकि तुम पाक हो जाओ। मैं उससे नज़र तो कुछ भी नहीं आता अपने को, कैसा पाक हो जा रहा है, भाई कुछ भी, खाली ऐसा हाथ कर लिए तो हो जाते, क्या नहीं समझ में आती बात। ये अल्लाह का हुक्म है, कर दिए बस, कर दिए तो ख़त्म, पा लिए। अल्लाह का हुक्म है, कर दिए, पा लिए आप। हाँ चलिए उसके बाद में क्या बना मेरा, वली युतिम्मा नेमतहु, अल्लाह अपनी नेमत पर पूरी कर देना चाहता है। इससे पहले आया ना ये, इसका मादा क्या है भाई, ता मीम मीम, वो सबसे बड़ी आयत है, बोल के आज उसमें अतममतु अलैकुम, हाँ वही ता मीम मीम है ये, यानी अपनी नेमत तुम पर, अलैकुम, ताकि पूरी नेमत तुमको मिल जाए, मेरी पूरी नेमत तुमको मिल जाए। लाल्लकुम, शायद कि तुम तशकुरून, ये मेरी जो नेमतें सहूलतें आपको पैदा कर रहा हूँ मैं आपके मुश्किलात में, तो उसकी वजह से, उसके बदले में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। शुक्र कर दो, अल्लाह तूने इतनी आसानी पैदा कर दी है, उसका शुक्र अदा करो। सिर्फ शुक्र अदा कर दिया ही अल्लाह खुश, शुक्र अदा नहीं करे तो ख़त्म, समझे। अब उसके बाद में देखिए अब आगे क्या है फिर। अब ये
وہ وعدہ یاد دلا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سورہ آراف میں آیا ہے. یہ حکم جو ہے آگے آئیں گا وہ کیا حکم ہے. اب یہ وہ یاد اس کا اشارہ ادھر آ گیا نا. اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہو چکے، مر چکے، گڑ چکے اور اب ہیں اور قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں، وہ سب روحوں کو بلا لیا اللہ تعالیٰ اپنے پاس. سب کی روحوں کو بلا لیا. روح مرتی نہیں کبھی، روح ہمیشہ زندہ رہتی. روح اللہ کی ایک ایسی خاص چیز ہے، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے وہ، اور جس کو دے دیا انہیں ہمیشہ زندہ. روح کو موت نہیں ہے. یہ اپن جو انتقال کر جاتے ہیں، دفن کر دیا جاتا ہے، وہ عارضی ہے، وقتیہ ہے. جیسے دفن کر کے لوگ گزر جاتے، میت کو ان کے جوتوں کی بھی آواز آتے ہیں، اور اس کے بعد میں پوری زندگی زندہ رہتا، مرا نہیں رہتا. عالم برزخ کی زندگی ہے وہ، عالم برزخ کی زندگی ہے. اور اس کے تعلق سے جتنے چیزیں بھی قرآن میں بتایا ہے یا حضور اپنے طرف سے بولے ہیں، ان کی حد تک صحیح سمجھنا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات بڑھا تو اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں. آپ تو کوئی دیکھ کے کر کے ہے تو الگ بات ہے. ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھے ہی نہیں، کوئی دیکھا ہی نہیں، اس کے تعلق سے کون بولنا؟ وہ یا تو اللہ بولنا یا تو رسول بولنا. تو اس کو صحیح سمجھنا. اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات اگر بولا جو ٹیلی نہیں ہو رہی حضور علیہ السلام، حضور کے باتوں سے اور قرآن سے، تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. اس کو چھوڑ دو بول دیا اللہ تعالیٰ. سمجھے؟ یہ باریکی یاد رکھو. صاحب ایک ڈاؤٹ ہے اسی آیت میں، پہلے میں جو حکم آگے اوپر زبر آتا، ہاں جو حکم، ہاں بعد میں آخری میں ہاں آگے نیچے زیر آتا، جو ہی کم. پہلے ہاں تھا، بعد میں ہی آیا. ہاں. کیا فرق ہے صاحب؟ دیکھو وجوہہم ہے. وجوہ میں تو پہلے بیزر بھی آیا نا. بیزر بھی ہے نہیں وہاں پہلے. وہ کیا ہے؟ وہ حرف جر ہے. تو نے زیر دیتا نہیں، اس کے واسطے زیر آیا. اب اس کے بعد میں آئیدی کے بعد بھی زیر آنا. کیوں آنا؟ واو حرف عطف ہے. حرف عطف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے، حرف عطف کے بعد میں بھی کوئی حرکت آتی. چلیے اس کے بعد میں کیا دیکھیے اب کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں کہاں گیا بھائی؟ اب یہاں سے جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں. تو کیا وہ سورہ آراف میں آئیں گا وہ انشاءاللہ. پورے روحوں کو جمع کر لیا اللہ تعالیٰ. تو اس میں جو ہے پوچھتے اللہ تعالیٰ، لستو بربکم، لستو لربکم، میں تمہارا ہاں میں تمہارا رب نہیں ہوں. پوچھتے پورے پوچھتے. تو پورے ہم لوگ جو ہے اقرار کرے کہ بھائی ہاں بھائی آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں. وہ اقرار ہم دے کے آئے، مگر ہم کو معلوم ہے اپنے کو. بولو بھائی معلوم ہے اپنے کو؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہ ہم کو بلایا تھا اور یہ بات بولا تھا اور ہم ایسا جواب دیے تھے. کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں بول سکتا ہے. بلا دیا آپ کو، آپ کے دماغ سے نکال دیا اللہ تعالیٰ. اب قرآن میں اس کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ. ایک ایسی چیز جو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے، اس کا حوالہ دے رہا اللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ، تو آپ کو یقین کرنا لازم ہے. اگر نہیں کرے تو ایمان نہیں ہے آپ کے پاس. یہ ایک ایسی چیز بول رہا اللہ تعالیٰ جو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے، تو بھی آپ کو یقین کرنا لازم ہے. اب یہاں وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اصل کی اس کا مضمون کس میں ہے؟ سورہ آراف میں آئیں گا.
یہاں کیا بنا دے وس کرو، اس کے بعد میں کیا ہے علیکم، وہ میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. وہ صرف اشارہ دے رہے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہم اقرار کیے ہیں اس کا اشارہ، اس کی تفصیل جو ہے وہاں ہی. یہاں اپنے کو یہی اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ایسا بول رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے اور اس پہ یقین کرنا لازم ہے. اگر آپ یقین نہیں کرے تو گئے ایمان ختم ہو گیا آپ کا. اگر قرآن کی کسی بھی بات کا انکار آ گیا آپ کے ذہن میں اور حقیقتاً ویسے ہی ہے، آپ انکار کرنے کے قابل ہی چیز ہے وہ، کیوں بولتے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے کچھ بھی، بلا دیا اللہ تعالیٰ. اب آپ کو دیوانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. کیا آپ زندگی میں کیا کرے بول سکتا ہوں نے؟ کچھ بھی نہیں بول سکتا. اب پھر سے اللہ ہی اس کو سزا رہا تو بول سکتا ہوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں ہمیشہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر کام اللہ کر سکتا. تو یہاں جو ہے وہ یقین کرنا ہے آپ کو. اب اس کے بعد میں آگے دیکھیے اب کیا، اب یہاں سے ذرا مضمون چینج ہو رہا ہے. دیکھو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو میں نے نعمت کیا ہوں اس کو یاد رکھو. جو بھی نعمت ہے، جتنے بھی نعمتیں دے رہا ہوں آپ کو سب یاد رکھو. اب یہاں کیا رہے ہیں وہ میثاقہ، اور اس کا میثاق، اس کو جو پختہ عہد دیا آپ، کس کو؟ اللہ کو پختہ عہد دیے، اس کو یاد رکھو. الذی جو واثقکم بہ، اس سے تم نے وعدہ کیا. واثق کے معنی کیا ہے؟ پکا وعدہ دینا. اللہ تعالیٰ اپنے ہم سب سے جو ہے پکا وعدہ لیا، ہاں اس کو یاد رکھو بول رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اس قلتم، جب کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ قلتم کیا ہے تم نے کہا، سمینا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا. یہ سب وعدوں میں شامل ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی اللہ واقف ہے. اس کی تفصیل جو ہے اس میں ہے عرب میں. اب یہاں سے بھی ایک الگ سبجیکٹ آ رہا دیکھیے کیا بول رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کنو قوامین، ہو جاؤ. کنو کیا ہے؟ کنو امر کا صیغہ ہے، کن سے، کن کی جمع ہے. کن بول تو ہو جا، کن فیکن. اللہ کیا کرتا؟ صرف اللہ کا ویسے کیا جو ہے کن حکم، کن ہو جاؤ، فوراً ہو جاتا. اگر اللہ بول دیا کن، پورے کس مر جاؤ پوری دنیا کے لوگ، اسی ایک سیکنڈ میں ختم. پھر اٹھ جاؤ بول تو فوراً اسی وقت اٹھ جاتے. تو یہاں کیا بول رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ. ہاں قوامینا، قوامینا کیا ہے بھائی؟ مادہ اس کا قاف واو میمش ہے. قاف واو میم ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. فعال کے وزن پہ، فعال ایک چیپٹر ہے نا اس میں سے مبالغہ کے، اور 10-15 جو ہے کس طرح مبالغہ کا صیغہ بنتا. تو مبالغہ کا صیغہ کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اس میں دیا ہے اس میں اضافہ کر کے سمجھنا، اس کو قوت دیتا ہو، وہ لفظ کو میں قوت پیدا کرتا. تو یہ قوامن تھا، یہ جمع ہے قوامون، قوامین. ہاں للہ شہداء بالقسط، تو لوگوں سے
سب سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سب کو کہ یا تم اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے کے لیے بہت ہی مضبوط طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے واسطے اللہ کے لیے شہادت دینے کے لیے کیا ہو؟ انصاف کے ساتھ شہادت دینے کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. اب آپ کا باپ قتل کر دیا ایک آدمی کو, پولیس پکڑ لیا آپ کو, آپ دیکھے تو کیا بولیں گے انہیں؟ ارے میرا باپ ہے, کیسا بولوں میں, جھوٹ بول دیتا ہوں, نہیں میرا باپ قاتل نہیں ہے. تو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ویسا مت کرو, اللہ کے لیے سچی گواہی دو, چاہے تمہارے ماں باپ ہو, تمہارے بھائی بہن ہو, کوئی ہو. شہادت دینا ہمیں اس سے پہلے بھی آئی ہے شہادت, ایسے آتے آئے. شہادت کیسی دینا ہے؟ ہمیشہ سچ شہادت, ہمیشہ سچ بولنا ہے. یہ مومن کے دو خاص نشانیاں یاد رکھو آپ, جس میں یہ دو نشانیاں نہیں ہیں تو وہ مومن ہی نہیں ہے. سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ دو بات بہت خاص ہیں مسلمانوں کے, جو کوئی مسلمان نہیں کرتا عام طور. تو مضبوطی سے اللہ کے واسطے سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اب یہاں کیا بنا دیکھیں آپ, لا یجریمنکم, جیم رے میم مادہ ہے بھائی, جیم را ما, اور یہ نون تشدید بتا رہا کیا ہے, یہ نون ثقیلہ ہے. ہاں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر جو ہے آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا ہے نا, بلائے تو جو ہے آپ کو فرض کرو وہ شخص جس کی گواہی دینے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے انہیں آپ سے بدسلوکی کرا تھا کسی زمانے میں, آپ کے دشمن تھا آپ کا, انہیں دشمن تھا, تو آپ کو اس کے اوپر جو بھی کام کیا انہیں اس کے اوپر گواہی کے واسطے بلائے, تو وہ دشمنی تمہاری حائل نہیں ہونا. اللہ یہ بول رہے ہیں وہ دشمن تھا, اس کے اوپر جو آپ کو غصہ ہے وہ غصہ اپنی شہادت میں شامل مت کرو. اب دیکھو آپ قرآن پوری پڑھو, آپ ہر آیت میں کچھ نہ کچھ حکم ملیں گے آپ کو, ہر آیت میں ملیں گے کچھ نہ کچھ. تو پوری قرآن اس واسطے کیا بولتے ہیں؟ ہدایت ہے, نصیحت ہے, واعظ ہے, نصیحت ہے. تو اگر کوئی دشمن کے خلاف بھی آپ کو شنان, ان کے معنی میں کیا ہے؟ دشمنی. ہاں, قومن اللہ تعدلو, تو ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو. اگر دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرو, جو حقیقت ہے بیان کرو. یہ بولنا ہے اللہ کا. عیدلو بول تو کیا؟ عدل سے کام لو. وہ ہوا اقرب للتقوی, ایسا شخص کیا ہے؟ تقوی والا شخص قرار پائیں گا. بھائی تقوی والا آدمی کا جو ہے معیار بہت بڑا ہوا ہے عام آدمی کے مقابلے. اب ایک آدمی ہے نماز پڑھا, کچھ غلطی ہو گئی, کل نماز ختم کر دیا, اب اس کو خیال آ رہا ہے ارے میں غلطی کرائی, کیا ہے کہ وہاں پہ چلو اللہ معاف کرنے والا ہے, دیکھیں گے, چھوڑ دیا. تو تقوی والا نہیں ہے, انہیں دہرا لیتا ہوں. ارے کیا غلطی کئی کو کروں, دہرا لیتا ہوں, احتیاط سے کام لیتا ہوں. ہر معاملے میں اپنے احتیاط سے کام لینے والے کو کیا بولتے؟ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی میرے سے, برا, اس کو تقوی والا آدمی بولتے ہیں. چلیے اس کے بعد میں ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بالکل آسان ہے, جلدی پڑھ لیں گے بھائی. ہاں, اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں آپ دیکھیے یہاں خالی وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدہ کر رہا بھائی, اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ سے بڑھ کے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا؟
ہو سکتا ہے بھائی؟ سب سے سچا وعد اللہ جہاں یہاں بالکل پکی بات اللہ وعدہ کرا بول تو ہونا ہی ہے، وہ اس سے ہٹ کے کوئی سوال نہیں ہے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہا اس سے وعدہ ہے کہ میں اس کو جو ہے مغفرت کر دوں گا، جنت میں جانے والا ہو گیا۔ کون؟ خالی ایمان لاؤ، نیک عمل کرتے رہو، غلط کاموں سے بچ جاؤ، نیک عمل جتنے ہو سکتے کرو۔ اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے یہاں بھائی، سمجھو بات کو، اس سے بڑی ہر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الٹی چیز کو بھی بتا رہے ہیں، دیکھیے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجحیم، وہ بھی گارنٹی ہے کسی سے دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ پھر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب یہاں دیکھیے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں، اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو میری نعمت کو، علیکم تم پر جو میں نے کی ہے نعمت۔ اب کیا بول رہے ہیں آگے دیکھیے، اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ہمہ کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ جب ایک قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا، کا ارادہ کیا؟ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کسی قوم کے لوگوں نے تم پر دست درازی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، تم کو مارنے کے لیے دوسری قوم کے لوگ ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ کفا، میں نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ تک جب تک کہ حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ سمجھے بھائی؟ کوئی بھی قوم کا آدمی اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو میں نے ان کے ہاتھوں سے تم کو بچا لیا۔ اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کفا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو روک دیا میں نے، پکڑ لیا میں نے، انکم تم سے، جو ہاتھ تم پہ پڑنے والا تھا، وار ہونے والا تھا، ان کے ہاتھوں کو میں نے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنین، مومنوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معمولی چیزوں میں بھائی ذرا ہلکا پھلکا بخار آ گیا، ہلکا کھانسی زکام ہو گیا، بھاگ رہے دواخانوں کو۔ اللہ بولتا رہے میرے کو چھوڑ کے تم کدھر جا رہے، میرے پہ بھروسہ نہیں ہے تم کو، اور میں کون ہوں؟ تو پوری دنیا کو، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میرے کو چھوڑ کے کسی طور پہ تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو آتا نا؟ سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ کرنا؟ ہم اللہ کا۔ دوا کھا رہے ہیں آپ، کھاؤ، اللہ کا لے کر نام لے کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ممکن ہے فائدہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کو بھول گئے، خالی ڈاکٹر پہ بھروسہ کر دیا، کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ بھی ایسا کرتا، آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس پھرتا آدمی، کہیں بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے وہ؟ اللہ کا منشا نہیں تھا، اس واسطے اچھا نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
صرف ڈاکٹروں کو بھروسے پہ کام کر رہا ہے. مجھے بھلا ہوا ہے, مجھے بھلا ہوا ہے. 10 ڈاکٹروں کو بتا لیا بھائی, پیدا نہیں ہوا, تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. دینے والا اللہ ہے. ہاں نہیں, جو بھی آپ کو دینے والا, کرنے والا ہے, مدد کرنے والا اللہ ہی کر سکتا ہے. جو بھی کا اس کو جو بھی ذریعہ آپ استعمال کر رہے ہیں, ہے علاج کرنا جائز ہے, سب ہے, وہ کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ بھائی اللہ چاہا تو ہی میری بیماری جائے گی, نہیں تو نہیں.